بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ناظرین آپ سے شیئر کریں اہم ترین خبر، نہایت اہم ترین خبر کہ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے راستے جو ہیں وہ جدا کر لیے ہیں عمران خان سے۔ جواد فیضی صاحب اس وقت نامور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جواد فیضی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران چھوڑتے جا رہے تھے، لیکن اگر ہم یہ کہا جائے کہ جن کو ایلیٹس کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں اب کریک پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نہایت اہم رکن فواد چوہدری عمران خان سے راہیں جدا کر گئے ہیں۔ سر، یہ کیسے ہوا؟ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنا قریب ترین ساتھی، سپوکس پرسن راستہ جدا کر گیا؟ سر دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ پہلے دن سے میں خیر فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی تو عادت ہے پارٹی بدلنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب انتہائی غصے میں آ گئے، جو کبھی بالٹی میں منہ چھپائے پھرتے تھے، کبھی کناتے اور تمبو لگا کے پھرتے تھے۔ ان کا یہ غصہ تھا کہ فواد چوہدری صاحب نے ہائی کورٹ میں دوڑ کیوں لگائی، اور یہ پارٹی کا امیج بڑا متاثر ہوا اس سے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پارٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حد تک معاملات کو لے جایا گیا، جس حد تک اداروں کی تصدیق کی گئی، جس حد تک لوگوں کے اخلاق کو تنزلی کا شکار کیا گیا، جس حد تک ملکی معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، جس حد تک یہ دعوے، یہ نعرے کہ بین الاقوامی سازشیں ہیں، امریکن سازشیں ہیں، پھر اسی امریکہ کے حوالے سے منتیں، ترلے، رابطے اور اپنا امیج بنانے کی کوششیں، اس میں خواہ پاکستان کا امیج بیڑا غرق ہو جائے، وہ نچلی سطح پہ آ جائے، لیکن اپنی میں اور اپنی ضد اور اپنی انا اس کو لے کے خان صاحب چل رہے تھے، چل رہے ہیں۔ اور جس طرح 9 مئی کو واقعات ہوئے، اس سے پہلے 8 مئی کو جو اجلاس ہوا زمان پارک میں، جس میں یہ طے کیا گیا، یہ منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح املاک کو نقصان پہنچانا ہے اور کس طرح آگ لگانی ہے، احتجاج کے معاملات کس قدر بگاڑ کے رکھ دینے ہیں، اور اس سے پاکستان کے تشخص کو کس طرح تباہ کرنا ہے، وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی۔ پھر خان صاحب کی وہ خاص طور پہ صبح چلنے سے پہلے لاہور سے وہ گفتگو، وہ انداز، اس مختلف شخصیات کا نام لے کے انہیں متون کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جناح ہاؤس کو جلتے دیکھا، ہم نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلتے دیکھا، حتیٰ کہ اس کا گیٹ تک بیچنے کی کوشش کی گئی اور وہ پکڑا گیا، اور اس نے کہا یہ کہ ہمیں اوپر سے قائدین نے حکم دیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں جہاں بہت سارے افراد اور شخصیات پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہیں فواد چوہدری صاحب بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فواد چوہدری صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ پیپلز پارٹی انہوں نے چھوڑی، پھر دیگر جماعتوں کے ساتھ وابستگی رہی، مشرف صاحب کے قریب رہے۔ جواد فیض صاحب، جی ایک اور ایشو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت میں ہوتی ہے کوئی بھی جماعت تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں جو کہ پارٹی کو یکجا رکھتے ہیں۔ جب سر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے یا کوئی کروشل وقت آ جاتا ہے پارٹی پر، جماعت پر، سیاست میں، تو اس وقت لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جماعت کو منظم رکھ سکتا ہے یا اپنی جماعت کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو سر، یہ آپ کو کوئی لیڈرشپ کا فیلئر نظر نہیں آ رہا کہ اقتدار میں تو سب وہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا سوج رہا تھا، اس وقت تو سب ٹھیک تھا، جیسے ہی اقتدار سے گئے ہیں ابھی تو وقت بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے ایک لائن لگ گئی ہے 9 مئی کے بعد سے، تو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سر، یہ تو آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ۔ یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ون مین شو چلایا جائے، جہاں پہ شخصیت پرستی کو انتہائی بلندی پہ لے جایا جائے، جہاں پہ خدا نہ خواستہ بس یہ کہہ دی، خان صاحب نے کہہ دیا کن تو فیکون ہو جائے گا، اور ہو جانا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ وہ صورتحال ہے جس میں پارٹیز نہیں چلا کرتی۔ یہ جمہوری پارٹی نہیں تھی، جمہوری پارٹی اب بھی نہیں ہے جس میں ایک بندہ فیصلے کرے اور سب منوان اس کو تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد کہا یہ جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو درست مانا جائے، جو میں کہہ دوں تو اس کو غلط مت کہا جائے۔ یہاں بچوں کے ساتھ کیا تقریریں ان سے کروا دی گئی، یہاں بڑوں نے، خواتین نے کیسے کیسے میسیجز ریکارڈ کرا کے وہ عام کیے۔ اس کے بعد تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ یہ پارٹی بن ہی نہیں سکی تھی، اور نہ بننے دیا گیا خان صاحب کی وجہ سے، اپنی وجہ سے۔ حالانکہ کیسے کیسے لوگ لائے گئے، کیسے کیسے لوگ اکٹھے جی کیے بالکل، گئے۔ جواد فیضی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ ہمارے ساتھ آن لائن رہیے گا اس وقت۔